اور ناظرین، MQM پاکستان باغ جناح میں آج جلسہ کرے گی۔ شہر کے 35 مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے۔ جلسے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ MQM کے کارکنان بھی بطور والنٹیئر خدمات انجام دیں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، بتائیے گا جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے۔ جی بالکل، MQM پاکستان باغ جناح میں آج جو ہے سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں جو ہے اس وقت جاری ہیں۔ شہر کے 35 مقامات پر جو ہے استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، گلستان جوہر، حسین اقبال، جائیدی، محمود لائن جیسا بس روڈ پر جو ہے MQM پاکستان سے کیمپ لگائے گئے ہیں، جبکہ لیاقت آباد، ملتانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، نارتھ ناظر آباد، نیو کراچی، اورنگی ٹاؤن اور بھی MQM کے ٹاؤن چارجز کی جانب سے یہ کیمپ لگائے گئے ہیں۔ جلسے کی سیکورٹی سے متعلق تیار کر لیا گیا ہے، جس کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں MQM پاکستان کے کارکنان بطور والنٹیئر جو ہے بات انجام دیں گے۔ جلسے کا وقت جو ہے شام 4 بجے رکھا گیا ہے۔ آج باغ جناح میں ہونے والے جلسے سے ڈاکٹر خالد مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار دیگر آپ کریں گے۔ کئی روز سے ہمیں MQM کی متحرک دکھائی دیتی ہے، جبکہ تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے اور عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں MQM پاکستان سے ٹاؤن کی سطح پر جلسے بھی کیے گئے ہیں۔ MQM نے گزشتہ دنوں جو ہے ملکی میں، اورنگی ٹاؤن میں، لیاقت آباد میں، کورنگی میں بھی سیاسی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ مختلف ٹاؤن میں MQM کی جانب سے بڑی تعداد میں انتخابی ضابطے کا بھی افتتاح کیا گیا ہے۔ MQM نے قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مختلف حلقوں سے امیدوار بھی میدان میں اتار دیے ہیں۔ MQM رہنماؤں کا کہنا ہے کہ باغ جناح میں ہونے والا جلسہ جو ہے آج تاریخی ثابت ہوگا اور ایک نئی سیاسی تاریخ رقم کرے گا۔ آج کے جلسے سے واضح ہو جائے گا کہ عوام نے MQM پاکستان کے حق میں انتخابات کے نتائج دے دیے ہیں۔ MQM پاکستان باغ جناح میں آج جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ شعیب مختار۔ عام انتخابات کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ GDA کراچی کے حلقے NA 233 37 اور PS 104 پر MQM کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی، جبکہ NA 237 میں رؤوف صدیقی اور PS 104 میں محمد دانیال MQM پاکستان کے امیدوار ہیں۔ MQM PS 105 پر GDA کے امیدوار عرفان اللہ مروت کو سپورٹ کرے گی۔ ان کے دو تعارف ہیں، ایک تعارف ہے GDA جس کی یہ روح رواں بھی ہے، اور MQM کا GDA کے ساتھ بڑی طویل گفتگو کے بعد، مذاکرات کے بعد اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ طے ہوئی ہے کہ ہم نے الیکشن کس طرح لڑنا ہے۔ اس حلقے سے عرفان اللہ مروت صاحب ہمیشہ جیتتے رہے ہیں، بہت ساری دفعہ جیتے ہیں، بہت ساری دفعہ سیٹ بیک ہوا ہے، لیکن MQM نے اس دفعہ یہ سوچا ہے کہ عرفان اللہ مروت سالہ سے ووٹوں سے نہیں جیتنا چاہیے، تاریخ ساز ووٹوں کے ساتھ عرفان اللہ مروت کو اس حلقے سے جتانا ہے۔ MQM ان کی کھلے دل کے ساتھ عرفان اللہ مروت صاحب کو سپورٹ کرتی ہے، سپورٹ کا اعلان کرتی ہے۔ اور میں میرے جو تمام سپورٹر ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، ان کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر اس اسٹیج سے یہ کہتا ہوں کہ چھوٹا ووٹ مجھے دے PS 105 کا، اور بڑا ووٹ قومی کا جو ہے وہ رؤوف بھائی کو دے، کہ انشاءاللہ تعالی دونوں بھائی جو ہیں وہ کامیاب ہو۔ MQM پاکستان کی انتخابی قواعد و ضوابط کی نشاندہی، الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ خواجہ اظہار الحسن کا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی پر قواعد کی خلاف ورزی کا الزام، کہا چیف الیکشن کمشنر کو جوائنٹ الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر نوٹس لینا چاہیے۔ دعویٰ کیا کہ میئر کراچی بھی انتخابی عمل کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مختلف UC کے امیدوار فنڈز کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں کے مقامات پر سیاسی جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔
بے قاعدگیاں، دھاندلی اور الیکشن مہم پر اثر انداز ہونے والے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں سیاسی شعبدے بازوں کی طرف سے. آج ان تمام کے تمام ہتھ کنڈوں کو بمِ ثبوت آپ کے سامنے اجاگر کرنے کا مقصد ہے اور الیکشن کمیشن کو اس پہ مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ آج ہی نوٹس لیا جائے سخت. اور جہاں جہاں بھی یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پہ صرف تعذیبی کارروائی نہ کی جائے بلکہ شوکاز دیا جائے، بلا کے انہیں طلب کیے جائیں اور ان کے اوپر جرمانے کیے جائیں، اور کہیں اگر سزا دینی ہے تو سزا بھی دی جائے. میئر کراچی خود بھی انتخابی عمل الیکشن کمیشن کے قاعدے قوانین کی دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں. اب یہ جو نمائندے ہیں، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر یو سی کے چیئرمین کے پاس جائیں اور وہاں دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے اپنے امیدواروں کی، کراچی کے نام نہاد ایک ناظم کی تصویریں لگا کر سرکاری فنڈ سے اس کی تشہیر کر رہے ہیں. یہاں تک کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جھنڈے لگا کر ترقیاتی اسکیمیں ہو رہی ہیں. مشینری پہ جھنڈے تو لگے ہی لگے، امیدوار کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں. یعنی چیئرمین جو ہے یو سی کا وہ علاقے کے کام نہیں کر رہا بلکہ اپنے امیدوار کے جو جماعت اسلامی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، سرکاری مشینری استعمال کر اس پہ جھنڈے لگا کر اور اس پہ ان کی تصویریں لگا کر ان کی پبلسٹی کر رہا ہے، ان کو سیاسی معاونت دے رہا ہے. خواتین کو بااختیار بنانے کا مشن خود محافظ کی جانب سے بنت آہن پروجیکٹ کا انعقاد. پروجیکٹ کے تحت کمیون آرٹسٹ کالونی میں خواتین کے لیے بائک ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا جس میں طالبات کو الیکٹرک بائک چلانے کی تربیت دی گئی. سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے. خواتین کو ہے بااختیار بنانا، خود محافظ نے بیڑا اٹھا لیا. بسوں کے بعد بائک رائڈرز خواتین بھی میدان میں آنے کے لیے تیار. کراچی کے علاقے کمیون آرٹسٹ کالونی میں خود محافظ کے زیر اہتمام بنت آہن پروجیکٹ منعقد کیا گیا جس کے تحت خواتین کو سیلف ڈیفنس اور بائک چلانے کی تربیت دی گئی. خود محافظ کے بانی عمر حسن کا کہنا تھا کہ خواتین کو روزمرہ زندگی میں ٹرانسپورٹ اور ہراساں کرنے کے مسائل پیش آتے ہیں. ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہم 2 پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایکٹیویٹی سے زیادہ زندگی جینے کے طرز کے اوپر ہم لے کے جا رہے ہیں. اس وقت بچیاں کوئی کام کیوں نہیں کر پا رہی؟ یا تو وہ ڈری ہوئی ہوتی ہیں اپنی حفاظت کے مسئلے کو لے کے، یا پھر جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آنے جانے کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہے. بنت آہن ان دونوں مسائل کو حل کر رہا ہے. بائک چلانے کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین نے بھی اسے اچھا اقدام قرار دیا. روزمرہ کی زندگی کے لیے ہمیں جانا آنا ہوتا ہے تو ہمیں کسی پر ڈیپینڈ رہنا پڑتا ہے کہ کوئی ہمیں چھوڑے یا ویٹ کرتے ہیں ہم. اور اگر ٹرانسپورٹ کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں مسئلے ہوتے ہیں بیکاز وی آر فیمیلس. سو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے ایسی ہونی چاہیے وہیکل جو ہمیں سپورٹ کرے آنے جانے میں. کبھی کبھار ہوتا ہے بٹ ہمیں کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کیونکہ ایز اے وومن ہمیں اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے. سو دیٹس وائی ہمیں ایسے وہیکلس کی بہت نیڈ ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ خود مختاری ضروری ہے. ہم لڑکیاں کتنے سال تک کھڑی ہوتی ہے بسوں کے لیے، رکشاز کے لیے. آج کل کرائے بھی رکشہ فیئر اتنے مانگتے کہ لوگ کم کرواتے ہی وہ ہو جاتے ہیں. بنت آہن پروجیکٹ کے تحت خواتین نے بائک چلانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ سیلف ڈیفنس کے لیے بھی مختلف تدابیر اختیار کرنے کے طریقوں سے آگاہی حاصل کی. کیمرامین احسن امین کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. اب کراچی کی شاہراہوں پر بہت جلد خواتین ڈرائیورز پیپلز بس چلائیں گی. سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور موٹر وے پولیس نے 18 خواتین کی تربیت مکمل کر لی. خواتین ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ بسیں چلانے کے لیے اب وہ بےتاب ہیں. عزیز جمالی کی رپورٹ دیکھیے. پیپلز بس چلانے کے لیے 18 خواتین کی تربیت مکمل. سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے مقامی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے پروجیکٹ ڈائریکٹر سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کمال دیو، موٹر وے پولیس کے کامران اور عبدالشکون نے خطاب کیا. بولے یہ پہلا تجربہ تھا جو کامیاب رہا. یہ تربیتی پروگرام ایس ٹی وی سروسز کے آپریشن کے لیے خواتین کو ڈرائیونگ کی مہارتوں کو بڑھانے اور فراہم کرنے کی ہماری کوششوں میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے.
ट्रांसपोर्ट को तवील अरसे से मर्दों की अक्सरियत वाली सनत समझा जाता है, लेकिन हम इस तस्वुर को चैलेंज करने के लिए हाजिर हैं। एक मुश्किल इनिशिएटिव था, उसको कामयाब सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। कोई भी इदारा उसको कामयाब नहीं कर सकता जब तक कि आप लोग उसको सीरियस ना लें। तो होपफुली कि इंशाल्लाह आप लोग इसको आगे भी करेंगे और एक अच्छी ड्राइव हम लोग लेके चलेंगे। ट्रेनिंग हासिल करने वाली 18 खवातीन को सर्टिफिकेट दिए गए। अलबत्ता ड्राइविंग लाइसेंस मिले बगैर ये खवातीन बड़ी गाड़ियां नहीं चला सकेंगी। खवातीन ड्राइवर्स का कहना था कि वो बसेस चलाने के लिए बेताब हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आएंगे। जब हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम लिया गया है तो आगे लाजमी है कि पीपल बस सर्विस चलाई जाएगी ख़वातीन के लिए। जैसे ही स्टार्ट होगा तो हमारे चेहरे आपको शहरों पे नज़र आएंगे। जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम आएँ रोड्स पर और जो है ज़रूर चलाएं। पीपल्स बस में ख़वातीन ड्राइवर्स की शमूलियत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का पहला कदम है। कैमरामैन कमर आबदी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तहानात आइंदा साल ऑप्टिकल मार्क रिकनेक्शन के तहत कराए जाएंगे। निगरान वज़ीर सिंध मकबूल बाकर ने इम्तहानी ग्रेडिंग सिस्टम में शफाफियत, दुरुस्तगी और मयार को बढ़ाने के लिए ऑप्टिकल मार्क ट्री कनेक्शन और ई मार्किंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। 2025 में सूबे में इसी निज़ाम के तहत इम्तहानात का इनेकाद किया जाएगा, जबकि मुतल्लिका एग्जामिनर्स और अफसरान को इसकी बाकायदा तरबियत दी जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम स्पोर्ट लैब के आलात फराहम किए, जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ बोर्ड्स की कारकर्दगी और सलाहियत में इजाफा होगा। कराची के सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तफसीलात सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत तमाम मज़ाहिब की यकजहती के लिए कोशां शहर कायद के सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च में पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। तकरीब में वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद, मनहोज चौहान, कार्डिनल जोसेफ, बिशप फ्रेडरिक जॉन समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि हमारे नज़दीक सब बराबर हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंस तालीमी इदारों में भी कराना चाहते। हमारा कुरान फरमा रहा है और किसके ताल्लुक से फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। अल्लाह की नसीहत के लिए हमने आपको भेजा है, आपको सख्तगीर नहीं बनाया। तकरीब में शरीक दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदों ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दिया। इतने लोग गुरुद्वारों में लंगर खा के जाते हैं तो वो भी शुरुआत पाकिस्तान से हुई। इसी तरह करतारपुर की मैं बात करूं कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुल्क अता फरमाया जिसके अंदर तनव्वुर है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आज़ादी के साथ यहाँ पर जी रहे हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग के लिए हुई कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ऐसे फोरम्स को वस्त देने पर जोर दिया। कैमरामैन इमरान के साथ सबा परवेज, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट साउथ में जराइम की बढ़ती वारदातें, एसएसपी साउथ साजिद ने डंडा उठा लिया। सराय के मुताबिक एसएसपी साउथ साजिद ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के तमाम एसएचओस को शौकास जारी किए हैं। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा बताइएगा। साउथ पर जराइम की बढ़ती वारदातों पर जो है वो एसएसपी नए आने वाले एसएसपी साउथ साजिद आमिर सदरजई ने डंडा उठा लिया है। एसएसपी साउथ साजिद सदरजई ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के तमाम एसएचओ शोकॉस जो है वो जारी कर दिया है। तहरीक राय के मुताबिक जो है वो क्लिफ्टन और सदर डिवीजन के कुछ एसएचओ को तब्दील करने का भी इम्कान जो है वो मौजूद है। एसएचओ तस्मीम इकबाल, एसएचओ रक्षा और एसएचओ डिजिल को भी जो है हटाने का इम्कान मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी।